نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون۔ محترم دوستو بزرگوں، ہر انسان کو اللہ نے ایک دل دیا ہے، ایک جسم دیا ہے، روح دی ہے، بدن بھی دی ہے، دونوں چیزیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کی جانب سے بندوں سے یہ تقاضا ہے کہ اس کا دل اور اس کی روح یہ طاقتور ہو، قوت والی ہو۔ حدیث میں آتا ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ طاقتور ایمان والا، طاقتور ایمان والا جس کا دل مضبوط ہو، جس کی روح مضبوط ہو، وہ طاقتور مومن ہے۔ جس کا جسم مضبوط ہو وہ طاقتور مومن نہیں ہے۔ جس کا دل مضبوط، جس کی روح مضبوط ہو، وہ اللہ کے نزدیک بہتر، پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حدیث میں یہ اللہ کی جانب سے تقاضا ہے کہ انسان اپنی روح کو طاقتور بنائے، اپنے دل کو مضبوط بنائے۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ روح اور دل کو طاقتور بنانے کے بڑے بڑے دو فائدے ہیں۔ اس کے جو دشمن ہیں، ایک تو آگ، نار جس کو کہتے ہیں، قرآن نار کہتا ہے، جہنم کی جو آگ ہے، اس آگ سے سب سے پہلے وہ محفوظ ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آگ سے بننے والی جو مخلوق ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، اس سے وہ محفوظ ہوگا۔ وہ یا دنیا میں بھی فائدہ ہے، مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے، شیطان کی شرارت سے وہ محفوظ ہے، شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ جس کا دل محفوظ ہو، مضبوط ہو، جس کی روح قوت والی ہو، اس کے پاس ایک ہتھیار ہے طاقت کا، اس طاقت والے ہتھیار کی وجہ سے شیطانی روحیں اس پر اثر نہیں کر سکتی ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اپنے بچوں کو رات کے اندھیرے کے وقت میں باہر نہ نکالو۔ یہ حکم دیا ہے۔ بچوں کے لیے کیوں حکم ہے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بچوں کے لیے اسپیشل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ بچوں کے پاس ایک طاقت نہیں ہوتی ہے، ان کو دعائیں یاد نہیں ہوتی ہے، ان کے پاس روحانی طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ دعائیں پڑھ نہیں سکتے ہیں، اور وہ عام طور پر ناپاکی میں ملوث ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان ان کو اچک لیتے ہیں، ان پر اپنا اثر کر دیتے ہیں۔ ان کا دل مضبوط نہیں ہے، ان کے پاس مضبوط قوت نہیں ہے، وہ ناپاکی میں ملوث ہے، وہ استنجا کرتے ہیں، اچھی طرح صاف صفائی نہیں کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو دعائیں پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں،
جس کی وجہ سے ان کا دل مضبوط نہیں، ان کے پاس روحانی طاقت نہیں، قوت نہیں ہے، اس لیے شیطان ان پر اپنا اثر چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اس وقت جب رات کا اندھیرا ہوتا ہے، اس اندھیرے کا فائدہ شیطان اٹھاتے ہیں اور سب سے زیادہ اثر اس کا بچوں پر ہوتا ہے۔ اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی روح اور دل اگر کمزور ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ شیطان کے شر سے بھی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو جہنم کی آگ آخرت میں اس کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ دنیا میں جہاں آگ سے بننے والی جو مخلوق ہے جس کو شیطان کہتے ہیں، وہ اس کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ پھر ہم کہتے ہیں حاضری بھرتا ہے، چکر آ کے وہ گر گیا ہے، وہ گر نہیں گیا، اس کو شیطان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، کیونکہ ہم نے حدیث کی خلاف ورزی کی ہے، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی جانب سے یہ تقاضا ہے کہ انسان اپنے دل کو مضبوط رکھے، کمزور نہ رکھے، انسان اپنی روحانی قوت کو، اپنی روح کو طاقتور بنائے، قوت والی بنائے، تاکہ وہ نار سے بھی بچ سکے اور شیطان، ناری مخلوق سے بھی بچ سکے، شیطان سے بھی بچ سکے۔ اب ہمیں دو چیزیں سمجھنی ہے، ایک تو انسان کا دل اور انسان کی روح کمزور کن چیزوں سے ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کی روح اور انسان کا دل مضبوط کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں جاننا ضروری ہے۔ انسان کا دل جو کمزور ہوتا ہے اور انسان کی روح جو کمزور ہوتی ہے، وہ دو چیزوں کی بنیاد پر۔ سب سے پہلی چیز بدعملی، بدعملی یعنی برے اعمال، گناہ، اللہ کی نافرمانیاں، اور اس میں بھی خاص طور پر وہ گناہ، وہ نافرمانیاں جو بالکل گندے ہیں، حد درجے کے گندے ہیں، جیسے زنا، حد درجے کا گندا گناہ ہے۔ سود حد درجے کا گندا گناہ ہے، یاد جس کو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سود کھانے والا کیسا ہے، سود کا پیسہ لینے والا کیسا ہے، گویا کہ شیطان نے اس کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہو۔ قمار بازی، جوا بازی، جس کی ہمارے یہاں جماعتیں بنی ہوئی ہے، قمار بازی کروانے والے لوگ پیشیل موجود ہیں، گروپ بنے ہوئے ہیں، اس کے امیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ قمار بازی تین گنا بہت خطرناک ہے، جس کا اثر روح پر اور دل پر بہت خطرناک ہوتا ہے، اور دل کو بہت زیادہ کمزور کرنے والے جو گناہ ہیں، جو نافرمانیاں ہیں، ان میں یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں۔ نمبر ایک زنا کاری، نمبر دو سود اور بیاج، اور نمبر تین قمار بازی۔ یہ تینوں گناہ، اس لیے ان پر وعیدیں بھی بڑی سخت ہے۔ شیطان خوش ہوتے ہیں، ہمارا محلہ اگر ان گناہوں میں ملوث ہے تو میرے دوستو اس کی وجہ سے شیطان اس محلے پر قبضہ کر لیتا ہے۔ جن محلوں میں یہ گناہ ہوتے ہیں شیطان قبضہ کرتا ہے، اور جب شیطان قبضہ کرتا ہے تو گھر گھر میں اس کے اثرات پہنچتے ہیں، کیونکہ ہتھیار نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو مضبوط دل ہونے چاہیے، وہ مضبوط دل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جسموں پر شیطانوں کا اثر جلدی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ بدعملی، اور خاص طور پر یہ تین گناہ، اس کی وجہ سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جس چیز سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے وہ اخلاق رذیلہ اور عقائد فاسدہ، فاسد عقیدے، شکوک و شبہات۔ ہم اگر جوانوں کی ملاقات کریں گے
تو جوانوں کے دماغوں میں کیا چل رہا ہے ہمیں پتہ چلے گا. مرنے کے بعد کی زندگی میں کس طرح کے شکوک شک ہے، کس طرح کے سوالات ان کے ذہنوں میں ہیں، تو ہمیں پتہ چلے گا. اسلام نے جو عقیدے بتلائے ہیں ان عقیدوں کے خلاف کس طرح کی باتیں ان کے دماغ میں چل رہی ہے وہ پتہ چلے گا. رہن سہن کے جو اخلاق میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ اخلاق کس قسم کے ان کی زندگی سے نکل گئے ہیں وہ ہمیں پتہ چلے گا. فاسد عقیدے، برے عقیدے ہمارے دماغوں میں پیوست ہو چکے ہیں، ہماری زندگیوں میں برے اخلاق داخل ہو چکے ہیں. ان دونوں قسم کی بدعملی کی وجہ سے ہمارے دل کمزور ہو گئے، روح کمزور ہو گئی ہے. یہ کمزور ہونے کے بڑے دو اسباب ہیں، ایک بدعملی اور ایک عقیدے کا خراب ہونا. یہ دونوں بہت بڑی بیماریاں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، انسان کی روح کمزور ہوتی ہے. بڑے بڑے اسباب ہیں. اس لیے انسان کو اگر اپنا دل مضبوط کرنا ہے، روح مضبوط کرنی ہے، تاکہ وہ نار سے بھی بچ جائے اور ناری مخلوق سے بھی بچ جائے، آگ سے بھی بچ جائے اور آگ سے بنی ہوئی مخلوق شیطان کے شر اور فساد سے بچ جائے، اس کے لیے اس کو 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس کو آج میں نے قرآن کریم کی آیت سے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. 4 چیزوں کی انسان کو ضرورت ہے جن چیزوں کے ذریعے سے انسان اپنے دل کو مضبوط بھی کر سکتا ہے، اپنی روح کو طاقت بھی دے سکتا ہے. ان میں 4 چیزیں ہیں اور وہ چاروں چیزیں انسان کو حاصل ہوگی قرآن کی برکت سے. کس کی برکت سے بھائی؟ قرآن کی برکت سے. قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کے معنی کو سمجھے گا، قرآن کے حکموں پر عمل کرے گا، قرآن کا حافظ بنے گا. ان سارے کاموں کی برکت سے اللہ رب العزت اس کو یہ 4 چیزیں عطا کریں گے، اور 4 چیزیں عطا کریں گے تو اس کے ذریعے سے اس کا دل مضبوط ہوگا، اس کی روح طاقتور بنے گی، وہ نار سے بچے گا، ناری مخلوق سے بچے گا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. سب سے پہلی چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے، انسان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت ہے، وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان بد عملی سے بچے. اور اس کا سب سے بڑا سبب اللہ کی جانب سے جو قرآن ملا ہے، اس میں جو اللہ کے حکم ہیں، جو وعظ و نصیحت ہے، ان وعظ و نصیحت پر عمل کرنا. اس لیے قرآن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے وعظ و نصیحت کا پیغام پہنچ چکا ہے. بد عملی سے انسان بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے. یہ سب سے پہلی چیز ہے، یہ قرآن کے ذریعے حاصل ہوگی. دوسرے نمبر پر وشفاء لما فی الصدور. انسان کا جو دل ہے اس میں جو بیماریاں ہیں، جو فاسد عقیدے ہیں، ان فاسد عقیدوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ قرآن کی صفت ہے کہ اس میں شفا ہے. قرآن ایک شفا کے لیے ہے، انسان کی روح کے لیے شفا، انسان کے دل کے لیے شفا، بلکہ انسانی جسم کے بہت ساری بیماریوں کے لیے بھی قرآن کریم شفا ہے. بڑی بڑی وہ بیماریاں جو دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی ہے، بہت سارے واقعات اس طرح کے دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ نے ان بیماریوں کو ختم کیا ہے. یہ تو یقین کی ضرورت ہے میرے دوستو. اگر یقین ہوگا تو اللہ رب العزت اس قرآن کے ذریعے سے انسانی جسم کو بھی شفا دیتا ہے اور انسانی روح کو، اس کے دل کو بھی شفا دیتا ہے. پہلی چیز بد عملی سے بچنا. قرآن بد عملی سے بچاتا ہے. دوسرے نمبر پر فاسد عقیدوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اس فاسد عقیدوں سے اپنی حفاظت کرنا. یہ قرآن کریم میں صفت ہے شفاء لما فی الصدور. دل کی جتنی بیماریاں ہیں
ان میں فاسد عقیدے بھی ہے، ان میں حسد بھی ہے، ان میں کینہ بھی ہے، دشمنی بھی ہے، عداوت بھی ہے، مختلف قسم کی تکبر کی بیماری ہے۔ یہ ساری بیماریوں سے اگر انسان اپنے دل کو پاک صاف کر لیتا ہے تو اس کا دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی برکت سے ہوگا۔ جن قیامت کے قریب احادیث میں تذکرہ ہے کہ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا، دجال کا فتنہ، اس وقت اللہ اس کو کچھ خدائی طاقت دے گا، ظاہر میں دجال کو ظاہر میں کچھ خدائی طاقت اس کو ملے گی۔ ایک ہاتھ میں جنت تو دوسرے ہاتھ میں جہنم لے کے گھومے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جنت دکھائی دے گی وہ جہنم ہوگی، اور جو جہنم دکھائی دے گی وہ جنت ہوگی۔ اتنا خطرناک فتنہ ہوگا۔ آج کل ہم لوگ یوٹیوب پہ کچھ بیانات گمراہ کرنے والے سنتے ہیں تو اس سے ہم گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ تو دجال ہوگا، ظاہری طاقت کو لیے ہوئے ہوگا۔ ایک قوم کے پاس جائے گا جن کے ماں باپ مر چکے ہوں گے، وہ کہے گا میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں، تم مجھے مان لو گے؟ اپنے چیلوں کو حکم دے گا، شیطانوں کو، کہ ان کے ماں باپ کی شکل بنا دو، اور وہ ظاہر ہو جائیں گے، مان لیں گے وہ لوگ۔ جن کے جانور کمزور ہو چکے ہوں گے، مر چکے ہوں گے یا کمزور ہو چکے ہوں گے، ایسی جماعت کے پاس جا کے وہ کہے گا تمہارے جانوروں کو طاقت دے دو، تمہارے مرے ہوئے جانوروں کو میں زندہ کر دوں، تم مجھے مان لو گے؟ وہ اپنے چیلوں کو، شیطانوں کو کہے گا کہ ان کی جیسی بھینس تھی ایسی شکل تم بنا کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ ساری شکلیں بنا کے کھڑے ہو جائیں گے، لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو یوٹیوب کے ایک انجینئر اور یوٹیوب کے ایک جاہل آدمی کا بیان سن کے اگر ہم اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں، اپنے مذہب کو تبدیل کر دیتے ہیں، اپنے عقائد کو بدل دیتے ہیں، تو میرے دوستو وہ تو دجال کا زمانہ ہوگا۔ اس میں کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ موبائل کے فتنے میں جب ہم مبتلا ہو سکتے ہیں، اپنی زندگی کو موبائل کے ذریعے بدل دیتے ہیں، تو وہ تو ظاہر میں اتنی طاقت لیے ہوئے ہوگا۔ اس لیے اس وقت کا دل بہت کمزور ہوگا۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو کتاب دی ہے وہ قرآن کریم میں ایسی کتاب ہے کہ اس کے ظاہری الفاظ بھی ایسے خطرناک فتنے سے ہماری حفاظت کریں گے۔ ایک آیت الکرسی اگر کوئی پڑھ کر اگر سوتا ہے، سوتے وقت میں اگر آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے، جو ایک آیت ہے، چند آیت کا مجموعہ ہے، ایک چھوٹا سا قرآن کا ٹکڑا ہے اور حصہ ہے، اس آیت کے ذریعے سے، اس حصے کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کی شیطان جیسے مضبوط مخلوق کے ذریعے سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کی جو روزانہ تلاوت کرتا ہو، اس کے معانی پر چلتا ہو، اس پر عمل کرتا ہو، میرے دوستو وہ قرآن کریم کی برکت سے دجال جیسے فتنے سے کیوں محفوظ نہیں ہوگا؟ سب سے بڑا سبب ہے دجال جیسے فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماریاں جتنی بھی انسان کو ہوتی ہے ان ساری بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ قرآن ہے۔ دوسری چیز یہ ہے فاسد عقیدوں سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ جن چیزوں سے ہمارے عقیدے فاسد ہیں ان چیزوں کے سننے سے اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تورات جو ایک آسمانی کتاب ہے اس کے چند پتے لے کر آئے، چند ورق لے کر آئے۔ تورات تو آسمانی کتاب ہے، آسمان سے نازل ہوئی ہے، اس کتاب کے چند اوراق لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے وہ اوراق دیکھے آپ لال پیلے ہو گئے اور یہ ارشاد فرمایا
تورات تمہارے ہاتھ میں ہے حالانکہ قرآن مجھ پر اتر رہا ہے؟ قرآن جیسی کتاب میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اور تم تورات کو لا رہے ہو؟ آسمانی کتاب تھی، تورات کوئی معمولی کتاب نہیں تھی، آسمانی کتاب حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی ہے، پھر بھی حضور لال پیلے ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ جو آدمی اپنے دین میں پختہ نہ ہو، جس کو اپنا دین پختگی کے ساتھ نہ معلوم ہو، جس کے پاس علم نہ ہو، اس کو ایسی گمراہی والی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ وہ تورات تھی، پھر بھی حضور نے منع فرمایا حضرت عمر جیسے صحابی کو، کیونکہ ابھی دین مکمل نازل نہیں ہوا تھا۔ تو آج کل کی جو گمراہ کرنے والی کتابیں ہیں، گمراہ کرنے والے بیانات ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنے عقیدوں کو بدل دیتے ہیں، ہم اپنے اسلاف کو گالیاں دیتے ہیں، جن کے ذریعے سے ہم اپنے تابعین کو، صحابہ تک کی صحابہ کو بھی لعنت کرتے ہیں، ایسے اس درجے تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، ایسے بیانات سننے کی ہم کو کہاں سے اجازت ہوگی؟ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ خود ہمیں علم نہیں اس چیز کا، ہم اپنے مذہب میں مضبوط نہیں ہیں، ہم تو بیپار میں لگے ہوئے، اپنے کام دھندے میں لگے ہوئے، ہم نے علم حاصل نہیں کیا ہے۔ جب اپنے علم میں مضبوط نہیں ہے تو ہم دوسروں کی باتیں کیوں سنیں؟ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جس میں شفاء لما فی الصدور، سب سے پہلے وہ اعمالیوں سے بچاتی ہے۔ نمبر 2، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، دلوں کی جو کمزوریاں ہیں، ان بیماریوں کو، ان کمزوریوں کو دور کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ تو 2 باتوں سے دل مضبوط ہوتا ہے، 4 باتوں میں سے 2 باتیں ہو گئی۔ بد اعمالیوں سے بچنا، برے اعمال سے بچنا۔ نمبر 2، جو فاسد عقیدے ہیں، جو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، ان سے اپنے دل کو بچانا۔ نمبر 3، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، تیسری اور چوتھی چیز، اچھے اخلاق سے اپنے دل کو آراستہ کرنا۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن گواہی دیتا ہے کہ بہت اونچے اخلاق پر تھے۔ جس زمانے میں آپ بھیجے گئے تھے اس زمانے میں لوگ بہت برے تھے، کچھ لوگ اللہ نے ایسے دیے تھے جن کے دل میں چنگاری تھی اچھائی کی، تھے ایسے جن کے دل میں اچھائی کی چنگاری تھی، جو ایسا مذہب تلاش کرتے تھے جس میں چین ہو، سکون ہو، جس میں اچھے اخلاق سکھائے جائے۔ ایک آدمی تو ایسے بھی تھے جن کو پتہ چلتا تھا کہ وہ فلاں باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرنے والا ہے، اس کے پاس جاتے تھے اور جانے کے بعد اس سے کہتے تھے بیٹی کو مجھے دے دو، میں پال پوس کے بڑا کروں گا، جب تمہارا دل چاہے کہ تم اپنے پاس اس کو لے جانا، اپنے پاس بلانا چاہو تب لے جانا، میں اس کا خرچہ اٹھاؤں گا۔ ایسے بھی لوگ تھے۔ ہم تو اس وقت کی خرابیاں ہی بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جنت کی خوشخبری دی ہے، حالانکہ حضور سے پہلے وہ دنیا سے چلے گئے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایسے لوگ تھے، ایسے گنے چنے لوگ تھے۔ قص ابن ساعدہ بھی انہی لوگوں میں سے، تو ایسے چند گنے چنے لوگ تھے، ورنہ اس زمانے کے احوال بہت خراب تھے۔ ایسے خراب احوال میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، تو ان کو سب سے اونچے اخلاق دیے تاکہ وہ بتائیں کہ اصل زندگی کون سی زندگی ہے جس میں ہر ایک کو حقوق دیے جائیں، ہر ایک کے حقوق کو پورا کیا جائے۔ صرف ایسا نہیں کہ لینے کا حق تو لے لیں، دینے کے حق سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، ایسا نہیں، لینے کا حق بھی لیں، دینے کا حق بھی دیں۔ ایسی زندگی حضور ہم کو سکھا کے گئے۔ وہ اخلاق اگر ہم نے ان اخلاق سے اپنے دل کو آراستہ کیا، مزین کیا، تو اس کے ذریعے سے میرے دوستو ہماری روح مضبوط ہوگی، دل مضبوط ہوگا۔ اس کو قرآن نقل کرتا ہے ہدن،
کہ قرآن میں یہ چیز بھی ہے، جو قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کو سمجھے گا، اس پر چلے گا تو اس کے اخلاق بھی درست ہوں گے، اس کو ہدایت ملے گی۔ چوتھے نمبر پر قرآن کہتا ہے وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، رحمت قرآن کریم۔ علماء نے لکھا ہے یہ چوتھی چیز کہ انسان کا دل اگر ان تینوں چیزوں کو کرتا ہے، بداعمالیوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فاسد عقیدے سے اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہے، اچھے اخلاق سے مزین کرتا ہے، تو چوتھے نمبر کی چیز کہ اللہ کے انوار اس کو حاصل ہوتے ہیں، وہ اپنے دل کو نورانی بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو اگر نار یعنی آگ کا مقابلہ کوئی چیز کر سکتی ہے تو وہ نور ہے۔ کیا ہے بھائی؟ نور۔ نور ایک ایسی چیز ہے جو آگ کا مقابلہ کر سکتی ہے، آگ کو بجھا سکتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے، اللہ نے بچایا ہے، لیکن کیا بات تھی؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ان کی زبان سے جاری تھا، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کام کو بنانے والا ہے۔ ان کا دل بہت مطمئن تھا، ان کا دل بہت مضبوط تھا، ایک نورانی دل تھا، جس نورانی دل نے، ان کے نور نے آگ کا اثر ان کے جسم پر نہیں ہونے دیا۔ نور مقابلہ کر سکتا ہے نار کا۔ انوار ربانی یعنی اللہ کی جانب سے جو انوار ملیں گے، اس سے جب دل منور ہوتا ہے تو میرے دوستو وہ بہت زیادہ مضبوط بن جاتا ہے، پھر اس کے سامنے آگ بھی نہیں ٹک سکتی، اس کے سامنے آگ سے بننے والی مخلوق بھی نہیں ٹک سکتی ہے۔ یہ نور جو ملتا ہے وہ قرآن کریم کے ذریعے ملتا ہے، اس لیے کہ قرآن کے بارے میں اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ تمہارے پاس ایک کتاب آ چکی ہے جو نور ہے، جو نور ہے، سراسر نور ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا لگاؤ پیدا کریں۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، یہ قرآن ہی کے نور کو حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ ہم ایسے مجمعوں میں، ایسی مجلسوں میں شریک ہوتے رہیں اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑتے رہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا تجعلوا بیوتکم قبورا، تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ علماء نے لکھا ہے جس طرح قبرستان میں مردہ آدمی سویا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑھنے والا نہیں ہے، اسی طرح تم اپنے گھروں کو قبرستان جیسا مت بناؤ کہ گھر میں قرآن لٹکا ہو، اس کو کوئی پڑھنے والا موجود نہ ہو۔ جس قرآن کے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بھی حفاظت ہوتی ہے، جس قرآن کے ذریعے سے شیطان جیسی شرارت پسند مخلوق سے حفاظت ہو سکتی ہے، میرے دوستو اس قرآن کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو ہماری زندگیاں بیکار ہو جائیں گی۔ اس لیے نیت کرو اپنے دل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ چاروں کام کریں گے۔ سب سے پہلے بدعملی سے اپنے آپ کی حفاظت کریں گے، دوسرے نمبر پر فاسد اور خراب عقیدوں سے اپنے دل کو صاف کریں گے، اور تیسرے نمبر پر اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کریں گے۔ یہ تینوں چیزیں جب حاصل ہوگی تو میرے دوستو ہم نورانی بن جائیں گے، اور یہ چاروں چیزوں حاصل کرنے کے لیے قرآن سے اپنا تعلق ہمیں جوڑنا پڑے گا۔ اس کی تلاوت سے، اس کے معانی کو سمجھنے سے، اس کو زبانی یاد کرنے سے، یہ سارے کام جب کریں گے انشاءاللہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔